تحریک انصاف کی حکومت نے مالی سال 2020 اور 21 کا 3,437 ارب خسارے کا بجٹ پیش کر دیا۔ کوئی نیا ٹیکس نہ لگانے، IMF پروگرام جاری رکھنے، NFC ایوارڈ پر نظر ثانی اور مختلف شعبوں کی معاونت کے لیے خصوصی فنڈز کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مہنگائی کی شرح 6.5% تک لانے کا ہدف طے کیا گیا ہے۔ قومی شناختی کارڈ کے بغیر خریداری کی حد 50,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ روپے کر دی گئی۔ درآمدی سگریٹ کی شرح 65% سے بڑھا کر 100% کر دی گئی ہے۔ قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر نے اپنی حکومت کا دوسرا بجٹ پیش کیا۔ کہا بجٹ خسارہ 2300 ارب کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا تھا، ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا۔ منی لانڈرنگ، ٹیرر فائنینسنگ کے خلاف اقدامات نہ کرنے سے پاکستان FATF گرے لسٹ میں گیا۔ ماضی کی حکومتوں کے بھاری قرضوں کی مد میں 5,000 ارب روپے سود کی مد میں ادا کیے گئے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا تھا۔ بجٹ خسارہ 2300 ارب روپے کی بلند ترین سطح تک پہنچ چکا تھا۔ اس مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں جاری کھاتوں میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو 73% کم کیا گیا، جو 10 ارب ڈالر سے گھٹ کر 3 ارب ڈالر پر رہ گیا۔ ماضی کے بھاری قرضوں کی وجہ سے ہم نے اپنے 2 سالہ دور حکومت میں 5,000 ارب کا سود ادا کیا۔ یہ وہ سود ہے جو ماضی کی حکومتوں نے جو قرضے لیے تھے ان پر لیا۔ وفاقی وزیر حماد اظہر نے کہا کہ کرونا سے پاکستان کی معیشت کو جھٹکا لگا۔ طویل لاک ڈاؤن، کاروباری سرگرمیاں بند، سفری پابندیوں سے معیشت کا نقصان ہوا۔ شرح نمو 3.3 سے کم ہو کر 0.4% رہ گئی۔ FBR میں محصولات میں 900 ارب کی کمی، جبکہ بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہوا ہے۔ تاہم عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ کورونا کے تدارک کے لیے پیکج، اس ضمن میں حکومت نے 1200 ارب روپے سے زائد کے سٹیمولس پیکج کی منظوری دی ہے۔ 200 ارب روپے روزانہ اجرات کمانے والے ورکرز، کیش ملازموں اور کیش ٹرانسفر کے لیے ملکی 50 ارب روپے یوٹیلیٹی سٹورز پر رعایتی نرخوں پر اشیاء کی فراہمی کے لیے مختص کیے گئے۔ 100 ارب روپے FBR اور وزارت تجارت کے لیے مختص تھے۔ 100 ارب روپے بجلی اور گیس کے مؤخر شدہ بلوں کے لیے مختص کیے گئے۔ 100 ارب روپے ایمرجنسی فنڈ کے لیے مختص ہیں۔ اس سال بجٹ میں عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ حماد اظہر کا کہنا تھا کہ وفاق اور کراچی سمیت لاہور کے اسپتالوں کے لیے 13 ارب، KP کے ضم شدہ اضلاع کے لیے 48 ارب، زراعت ریلیف میں 10 ارب، PSDP کے لیے 650 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بجلی کا ترسیلی نظام بہتر بنانے کے لیے 80 ارب، جبکہ موسمیاتی تبدیلی کے لیے 6 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ حماد اظہر نے کہا کہ موجودہ حکومت کا مقصد معیشت کی بحالی ہے، کرپشن کا خاتمہ اور اداروں کی بحالی پہلی ترجیح رہی ہے۔ ساتھی رپورٹر وقار ستی کے ساتھ نمائندہ خصوصی آصف علی بھٹی، جیو نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔